یا زہرا 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 یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی فاطمۃ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو کروں گی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت سارے القاب سے نوازا گیا، لیکن آج جس لقب پر روشنی ڈالنا چاہوں گی وہ ہے مبارکہ، اس لیے سورہ کوثر کا سہارا لوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ خداوند عالم اس سورہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، یعنی خیر کثیر، تو اس لیے تم نماز ادا کرو اور قربانی دو، اور تمہارے دشمنوں کو ابتر قرار دیا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ چیز عطا کی جو دوسرے انبیاء کو عطا نہیں کی، اور وہ ہے خیر کثیر۔ اور خداوند عالم نے رسول اکرم کے دشمنوں کو ابتر قرار دیا، یعنی ان کی نسل کو منقطع کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے قیامت تک کے لیے باقی اور دائم قرار دیا۔ تو جی ناظرین، اس وجہ سے میں نے اس سورہ کا سہارا لیا کہ بتانا چاہتی ہوں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا لقب مبارکہ کیوں ہے، یعنی ایسی خاتون جس کے اندر بہت اچھائی پائی جاتی ہے، جو بہت ساری اچھائیوں کا سرچشمہ ہے۔ اب یہ مبارکہ لفظ برکت سے لیا گیا ہے۔ برکت اس جگہ پر استعمال ہوتا ہے جہاں پر چیز کم ہو لیکن اس کے اثرات، اس کے فوائد بہت زیادہ ہوں۔ تو اگر ہم دیکھیں تاریخ میں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے 11 امام وجود میں آئے، اور ان 11 اماموں سے جو سادات ابھی تک ہیں، باقی ہیں، وہ سارا کے سارا پلٹتا ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا مبارکہ ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، جو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ افضل ہے، اشرف الانبیاء ہے، خاتم الانبیاء ہے، وہ کون ہے؟ ہوا ابوک، وہ تمہارے بابا ہیں۔ کیونکہ ہر نبی کا وصی ہوتا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصی جناب ہارون علیہ السلام ہے، اسی طرح سے سارے اوصیاء سے افضل کون ہے؟ وہ ہے تمہارے شوہر، اور جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ تمہارے بچے ہیں۔ یعنی ساری اچھائی پلٹ کر حضرت زہرا کی طرف آتی ہے۔ اسی طرح سے ایک اور روایت میں جب یہ پنجتن پاک کسا کے سائے میں آ گئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خداوند عالم سے سوال کیا کہ خدایا یہ کون لوگ ہیں، تو خداوند عالم نے جواب دیا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلوہا و بنوہا۔ اس میں فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، اور ان کے بچے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، خداوند عالم چاہتا تو اپنے نبی کو سہارا لے کر دوسروں کو پہچانواتا، یعنی چاہتا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ اس میں میرا نبی ہے، اس میں ان کی بیٹی ہے، اس میں ان کے داماد ہے، اور اس میں ان کے نواسے ہیں، لیکن نہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو محور بنا کر دوسروں کی پہچان کروائی جا رہی ہے۔ تو اس طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے مبارکہ ہونے کا پتہ چلتا ہے، یعنی ساری اچھائیوں کا محور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات۔ اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود خود بابرکت ہے، اور ان سے جو بھی چیزیں متصل ہیں، جو بھی چیزیں جڑی ہوئی ہیں، وہ بھی بابرکت ہے۔ اسی کے بارے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گی۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، مناسب لباس نہیں ہے پہننے کے لیے، اور قرض دار بھی ہوں، مسافر ہوں، اپنے گھر تک بھی جانا چاہتا ہوں، اور زیادہ راہ نہیں ہے کوئی جو میری مدد کرے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس ابھی تو فی الحال کچھ نہیں ہے، لیکن میں ایک گھر کا پتہ بتاتا ہوں جہاں تمہیں کچھ نہ کچھ مدد مل جائے گی۔ پھر رسول اکرم جناب بلال سے اشارہ کرتے ہیں کہ تم جاؤ اور اسے جناب میری بیٹی فاطمہ کا گھر کا پتہ بتا دو۔ جناب بلال اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کا پتہ بتاتے ہیں۔ اب یہ جب شخص پہنچتا ہے وہاں پر تو باہر سے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ۔ اندر سے جناب فاطمہ زہرا کے جواب کی آواز آتی ہے اور پھر بی بی فرماتی ہیں کیا چاہتے ہو؟ تو یہ شخص کہتا ہے میں بھوکا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، مناسب لباس نہیں میرے پاس، قرض دار بھی ہوں، مسافر ہوں، زیادہ راہ چاہتا ہوں، آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ حضرت زہرا ایک نظر اپنے گھر کی طرف دوڑاتی ہیں، دیکھتی ہیں کوئی بھی مناسب چیز نہیں ہے جو اس شخص کی مدد کر سکے۔ اس وجہ سے اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے پاس گردن بند ہے جو میرے گلے میں ہے، وہ گلے میں سے ہار اتار کر، وہ گردن بند کو اتار کر اس شخص کو دے دیتی ہے اور فرماتی ہیں کہ جاؤ انشاءاللہ اس سے تمہاری مدد ہو سکے گی۔ یہ گردن بند، یہ ہار کو لے کر وہ شخص وہاں سے چل پڑتا ہے۔ اب دوبارہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور اصحاب سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ آیا کوئی ہے جو اس ہار کو خریدے؟ جناب عمار یاسر کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کتنے میں بیچو گے؟ وہ فقیر کہتا ہے کہ جتنے میں میری بھوک مٹ جائے، مجھے مناسب لباس مہیا ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے اور میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ پھر جناب عمار یاسر اسے ایک مناسب رقم دیتے ہیں جس سے وہ راضی اور خوشی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب جناب عمار یاسر اپنے گھر پر اپنے غلام کو یہ ہار عطا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، میں نے تمہیں اس ہار کے ساتھ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت میں بخش دیا، یعنی ہدیے کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیا۔ اب یہ غلام وہ ہار کو لے کر دوبارہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ بی بی، میرے آقا نے اس ہار کے ساتھ مجھے بھی آپ کی خدمت میں بخش دیا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا وہ ہار لے لیتی ہیں اور غلام سے کہتی ہیں کہ تم کو میں نے آزاد کیا۔ وہ غلام جو ہے مسکراتا ہے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس سے مسکرانے کا سبب پوچھتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے، اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک برہنہ کو کپڑے پہنائے، ایک مسافر کو اپنے گھر تک پہنچایا، ایک غلام کو آزاد کیا اور دوبارہ پلٹ کر اپنے مالک تک پہنچ گیا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا وجود بابرکت ہے کیونکہ انہوں نے ہر کام اپنی زندگی میں جو انجام دیا وہ خدا کے لیے، تو خداوند عالم کے لیے جو بھی کام انجام دیا جاتا ہے خدا اس کو بابرکت قرار دیتا ہے۔ اسی طرح سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے نے وہ کام انجام دیا کربلا کی سرزمین پر کہ خدا نے اس واقعے کو بابرکت قرار دیا۔ حالانکہ دیکھیے وہ واقعہ کربلا ایک چھوٹی سی سرزمین پر رونما ہوا ایک معین وقت کے لیے، لیکن نہ اس سرزمین تک محدود رہ سکا اور نہ ہی اس معین وقت تک، بلکہ پوری دنیا نے اس واقعے کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور پوری دنیا حسین کے نام سے گونج اٹھی۔ اس واقعے کے بابرکت ہونے کا ایک مظہر اربعین میں کربلا کے میدان میں نظر آتا ہے کہ اس چھوٹے سے شہر کربلا میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین نظر آتے ہیں۔ حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے، اس وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا، مصیبتیں بھی اٹھانی پڑتی ہوگی، لیکن سب مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے بھی لبیک یا حسین کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ مومنین کے دل میں ایسی حرارت، ایسا جوش پیدا کرتا ہے کہ جو قیامت تک کے لیے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ ساری جوش اور جذبہ مومنین کے دل میں امام حسین کی قربانی کی برکت کا اثر ہے۔ جی ناظرین، اس لیے ہمیں خداوند عالم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خدایا ہماری زندگی کو بابرکت قرار دے۔ اگر جو بھی عمل خدا کے لیے انجام دیا جائے اس کو خداوند عالم بابرکت قرار دیتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جس کو خداوند عالم بابرکت قرار دیتا ہے، جیسے زندگی بابرکت، کتاب بابرکت، اولاد بابرکت، یہ وقت بابرکت۔ اب زندگی کس طرح سے بابرکت ہو سکتی ہے؟ آئیے اپنے علماء دین کی طرف نگاہ کریں۔
جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر اگر نظر ڈالیں تو جو امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اتنے اچھے کام کیے، اتنی دین کی خدمت کی کہ ان کی زندگی کو خداوند عالم نے بابرکت قرار دی. یعنی کم عمر میں اتنے عمل انجام دیے کہ آج تک اس کے اثرات باقی ہیں. اس کے علاوہ دیکھیں تو ہم کتاب بابرکت. اب کتاب کیسے بابرکت ہو سکتی ہے؟ تو کتاب قرآن مجید کو لے لیں تو قرآن مجید کتاب بابرکت ہے، کیونکہ 1400 سال سے لوگوں کی ہدایت کر رہی ہے اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کرتی رہے گی. خود خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں اور یہ مومنین کے لیے، متقین کے لیے ہدایت ہے. اور ایک جگہ ارشاد فرما رہا ہے، اس کو ہم نے ہدایت کا راستہ قرار دیا. اب وہ لوگ چاہے اس نعمتوں کا شکر ادا کریں یا کفران نعمت کریں. ناظرین، قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے، لیکن افسوس ہم نے اس کو موت تک محدود کر دیا ہے کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر آتی ہے تو قرآن خوانی ہوتی ہے، یا ہم قرآن خوانی کے بارے میں سنتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی کی موت کی خبر ہے، یا کسی ایصال ثواب کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید موت کی خوشبو نہیں دیتا بلکہ حیات کی خوشبو دیتا ہے. کہ خود خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا کہ جو بھی عمل صالح انجام دے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ با ایمان ہو، تو ہم انہیں پاکیزہ حیات عطا کریں گے. یعنی قرآن مجید حیات عطا کرتا ہے، بہترین زندگی عطا کرتا ہے. تو اس طرح سے یہ کتاب بابرکت ہے. اب اس کے علاوہ اولاد بابرکت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آئیے دیکھیں، ایک واقعے کے ذریعے سمجھاتی چلوں. جناب حنظلہ جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی میں سے ہیں، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب ان کی شادی ہوئی تو یہ ایک رات کا دولہا ہے، لیکن دوسرے دن اٹھ کر وہ جنگ احد میں شرکت کرتے ہیں اور پھر وہاں پر ان کی شہادت ہو جاتی ہے. ان کا نام غسیل الملائکہ بھی ہے. ان کو غسیل الملائکہ سے بھی نوازا گیا کیونکہ ملائکہ نے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا. اس ایک رات کے ثمرے میں خداوند عالم ان کو ایک اولاد عطا کرتا ہے. اب جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ حنظلہ کی بیوی حاملہ ہے تو دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کرتے ہیں کہ خدایا حنظلہ کی نسل کو بابرکت قرار دے. اور اس سے ایک بیٹا ہوتا ہے جن کا نام عبداللہ ہوتا ہے. اب اس عبداللہ سے، ایک بیٹے سے خداوند عالم انہیں 10 بیٹے اور عطا کرتا ہے. اور یہ 10 بیٹے مدینے میں ایک انقلاب برپا کرتے ہیں، اور اس انقلاب کی وجہ سے مروان ملعون جو ہے وہ مدینے سے باہر نکالا جاتا ہے. تو یہ اس کو کہتے ہیں اولاد بابرکت. اب دیکھیں کس طرح سے خداوند عالم مال کو بابرکت قرار دیتا ہے. مال میں برکت ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اس وقت میں ہم اگر دوسرے کام کو انجام دیں تو اس سے جو ہمیں روزی حاصل ہو رہی ہے وہ حلال روزی نہیں ہوگی. یا کوئی ٹیچر ہے جسے اس وقت میں اپنے بچوں کو علم دینا ہے لیکن وہ اس کے بدلے کوئی اور کام کرے تو یہ روزی حلال روزی نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے بہت ضروری ہے کہ مال کو بابرکت کرنے کے لیے حلال طریقے سے کمایا گیا ہو. مال بابرکت وہ ہے جو تھوڑی ہو لیکن دین کے لیے استعمال کی گئی ہو. ناظرین، آپ نے بہت جگہ دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس مال کم ہے لیکن ہر اچھے عمل کے لیے اقدام کرتے ہیں. بچوں کی شادی کرانی ہے تو آگے بڑھتے ہیں، ایجوکیشن میں آگے بڑھتے ہیں، عزاداری میں آگے بڑھتے ہیں، اور اس طرح سے اپنے مال کو دین کے راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو یہ مال بابرکت ہے. کیوں؟ کیونکہ دین کے لیے خرچ ہو رہا ہے. وہ مال جو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث بنے وہ مال بابرکت ہے. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس مال و دولت ہے لیکن پھر بھی وہ دین کی راہ میں آگے نہیں بڑھتے، قدم نہیں بڑھاتے، صرف اپنے عیش و عشرت کے لیے دولت کا استعمال کرتے ہیں. تو در حقیقت میں وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تعداد میں، لیکن بابرکت نہیں ہے. تو بابرکت مال وہ ہے جو انسان کو دین اور دنیا میں کامیابی حاصل کرائے. اس کے علاوہ وقت بابرکت. کون سا وقت جو بابرکت ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر کی رات جو ہے 1000 مہینے سے افضل ہے.
یعنی خدا نے اس رات کو بابرکت قرار دیا۔ ناظرین، آج کل ہمارے پاس یہ ہمیشہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بس وقت نہیں ہے، وقت میں برکت نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہماری کوتاہی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے دن کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کیا کہ ہمارے پاس وقت ہو سکے کہ ہم دوسرے کام انجام دیں۔ آج یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارا وقت تو بہت زیادہ جا رہا ہے، اس کی وجہ سے وقت میں برکت بھی ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دن کو آرگنائز کریں اور اپنے تمام کام کو ایک ٹائم ٹیبل کے مطابق انجام دیں، تو ضرور ہمارے پاس وقت میں ہماری برکت ہوگی۔ جی ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے وقت میں برکت لائیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں، اپنے دن کو آرگنائز کریں، اسی کے مطابق عمل کریں۔ اب جب ہمارے پاس کچھ وقت بچتا ہے تو اس میں اچھی چیزیں پڑھیں، جیسے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر تسبیحات حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پڑھیں، کیونکہ کہا جاتا ہے تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے پڑھنے سے بھی وقت میں برکت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے علماء کو دیکھیں گے تو ہمارے علماء ایک ایک لمحہ جو ہے اس کا صحیح استعمال کرتے تھے، یہاں تک کہ انہی کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی کتابیں ہیں، اتنا علم ہے، اتنا علم کا خزانہ ہے کہ آج اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں یا اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ ایک عالم دین کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، جب ان کے گھر میں دسترخوان بچھتا تھا تو وہ اس وقت کا بھی استعمال کرتے تھے کہ دسترخوان کے بچھنے تک 5 منٹ یا 6 منٹ کا وقت ہوتا تھا، اس میں اپنے بچوں کو بٹھا کر قرآن کی تفسیر کرتے تھے، اور اسی طرح سے انہوں نے کئی سال میں پورے قرآن کی تفسیر اپنے بچوں کو بیان کر دی۔ تو ناظرین، تو ضروری ہے کہ اس طرح سے ہم اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں اور اس کو ویسٹ نہ ہونے دیں۔ اب بس میں اپنے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا وجود بابرکت ہے، کہ انہی کے وجود سے ائمہ علیہم السلام اور اس کے بعد سادات کی نسل آج تک قائم ہے، اور خدا کی آخری حجت جو پوری دنیا میں دین الہی کو قائم کرنے والے ہیں اور اس دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دے کر عدل و انصاف سے بھرنے والے ہیں، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی نسل سے ہوں گے۔ تو بس خداوند عالم سے یہ دعا ہے کہ خدایا ہمارے مال، ہماری زندگی، ہمارا وقت کو بابرکت قرار دے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ امام زمانہ کے کام آ سکیں اور ان کے انصار میں شامل ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا زہرا یا زہرا